بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو ناول حجاب میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ وہ اتنا پرسکون ہو کر کہہ رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر اندر سے وہ ہی جانتی تھی کہ اگر اس کا یہ پلان فلاپ ہو گیا تو اس کا کیا حل ہوگا۔ کل کے بجائے آج ہی شادی ہو کے رخصت ہونا پڑے گا۔ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی، اللہ جی میرے ساتھ ہونا پلیز، مجھے اس مشکل سے نکالنا پلیز۔ دادی اماں نے اس کو بہت غور سے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے تمہارے نہ کرنے سے کسی پہ کوئی فرق پڑے گا؟ اور یونیورسٹی تم پاگل واگل ہو گئی ہو کیا؟ نہیں دادی اماں، بالکل بھی نہیں پاگل ہوئی ہوں میں، اس نے اسی پرسکون انداز میں کہا۔ اپنے باپ کا نہیں پتہ تمہیں زندہ زمین میں اتار دے گا، دادی اماں نے بہت سخت انداز میں اس کو کہا۔ عموماً وہ اتنے سخت انداز میں بات نہیں کرتی ہو، مگر آج ان کو اس کی بات نے بہت دکھ دیا تھا کہ اس نے رشتے سے انکار کر دیا۔ ذری بدتمیزی کی بھی حد ہوتی ہے۔ اتنے وقت کی چپ اماں اب بولی بغیر نہ رہ سکی۔ اماں میں بدتمیزی نہیں کر رہی ہوں، اپنا حق استعمال کر رہی ہوں۔ اگر آپ نے میری رجب بھائی سے شادی کروانی ہے تو مجھے یونیورسٹی کی اجازت دلوائے۔ اس کی رگوں میں بھی انہی کا خون تھا۔ اماں کی طرف سے وہ جہانگیری تھی اور بابا کی طرف سے وہ سبنہنی تھی۔ ضد اس کی خون میں تھی۔ یہ کیسا ضد ہے زرمینہ؟ دادی اماں نے پریشانی سے بہو کو دیکھا۔ بس دادی اماں، آپ اس کو کچھ بھی نہ کہے، بس بات یہی ہے، وہ کہہ کر اٹھ کر چلی گئی۔ اس کو پتہ تھا تیر بالکل نشانے پہ لگا ہے۔ اماں اور دادی اماں اس کو بابا جان کے سامنے کبھی ذلیل نہیں کریں گے۔ وہ بابا جان کے فیصلے کے خلاف اس کو کبھی بھی نہیں جانے دے گی۔ وہ دونوں گہری سوچ میں پڑ گئی تھی۔ ان کو اپنے بیٹے کا بہت اچھے سے پتہ تھا اور اس کی اولاد کی بھی۔ ضد پہ وہ تینوں اپنے باپ پہ گئے تھے۔ آج رات کو ہی فیروز صاحب اپنی بیگم اور بیٹی کے ہمراہ باقاعدہ رشتہ لے کے آئے تھے۔ ان کا رواج تھا جب بھی رشتے کے لیے جاؤ تو پھلوں کی ٹوکری ساتھ لے کے جاتے۔ پلوشہ زرمینہ کے پاس آئی تھی اور وہ جب سے بہت چھوٹی تھی، زرمینہ سے بھی 2-3 مہینے چھوٹی ہی تھی وہ۔ زری تم خوش تو ہو نا؟ اس نے اس کے چہرے کو دیکھ کے انتہائی تشویشناک انداز میں پوچھا۔ بابا جان خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں، اس نے سرسری جواب دیا، جیسے وہ مزید اس سے اور کوئی بات نہ کرنا چاہ رہی ہو، مگر وہ بھی پلوشہ تھی، کدھر چپ رہ سکتی تھی جب کہ اس کو ایسا لگے اس کے بھائی کے لیے جو لڑکی مانگ رہے ہو وہ خوش ہی نہیں۔ زری تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ اس نے اس کے چہرے کو مکمل دیکھتے ہوئے کہا۔ زری کو لگا جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے کسی نے زمین چھین لی ہو، اس کے سر سے کسی نے چادر اتاری ہو۔ اس نے بہت حیرت سے اس کو دیکھا۔ کیا کہا تم نے؟ پھر سے کہنا ایک دفعہ۔ اس نے اس قدر غصے سے پوچھا تھا کہ پلوشہ کو خود ہی اپنے سوال پہ شرمندگی ہونے لگی۔ ارے میں تو مذاق کر رہی تھی۔ وہ اپنی شرمندگی کو مٹانے کے لیے پھیکا سا مسکرائی اور وہاں سے اٹھ کے دادی اماں کے پاس جدھر سے سب بڑے بیٹے تھے گئی۔ اماں آپ کچھ بول کیوں نہیں رہی ہے؟ فیروز خان نے حیرت سے ان کو دیکھا۔ اماں کے ذہن میں زری کے دن والی باتیں یاد تھی۔ مجھے آگے یونیورسٹی پڑھنا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں میں رجب بھائی سے شادی کروں تو مجھے یونیورسٹی جانے کی اجازت دلوائیں۔ وہ لوگ اتنا اچانک آئے تھے کہ اماں کو ابراہیم صاحب سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ اب بھی کچھ گمسم تھی، انہوں نے ابھی بھی بیٹے کی بات نہیں سنی تھی۔ اماں آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ ابراہیم صاحب اماں کے پاس آئے اور ان کے ماتھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔
ہاں ہاں بڑا ٹھیک ہوں میں، مجھے کیا ہونا ہے بلا؟ اماں آپ کی طبیعت مجھے بہتر نہیں لگ رہی ہے، میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں، فیروز صاحب نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں فیروز میں ٹھیک ہوں، تم پریشان نہ ہو بچے۔ فیروز اور ابراہیم ساتھ ہی رہتے تھے، مگر جب سے بچے بڑے ہوئے دونوں نے گھر الگ کر لیا اور بچے آپس میں ایک دوسرے سے پردہ کرنے لگے۔ ابراہیم صاحب چھوٹے اور فیروز صاحب بڑے بھائی تھے۔ وہ بس 2 بھائی 1 بہن تھی۔ بہن کی شادی مردان میں ہوئی تھی، وہ وہیں پر رہتی تھی۔ اماں میں زری کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں، ویسے تو میں نے ابراہیم سے سرسری سا ذکر کیا تھا کہ وہ آپ سے اور بابی سے مشورہ کر لے۔ فیروز صاحب ماں کے پاس بیٹھتے اور ان کو کہا، اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگا ہے اور ناولز آگے پڑھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، شکریہ۔